بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گاؤں کی سب سے بدنام عورت تھی۔ اگر کسی گلی سے گزر بھی جاتی تو لوگ اس گلی کو دھونا شروع کر دیتے۔ اگر کسی کے گھر بچہ ہوتا تو وہ لوگ گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے کہ وہ عورت اس گھر کے باہر سے نہ گزرے، نہیں تو بچے کو کچھ بھی ہو جائے گا۔ پر عجیب بات تھی، اسے کوئی جان سے بھی نہ مارتا، جبکہ اسے اتنی زیادہ نفرت کی جاتی تھی جتنی اس گاؤں میں کسی جانور سے بھی نہیں کی جاتی۔ جو آپ کو کاٹ دیتا تو آپ پاگل ہو جائیں۔ میں بہت چھوٹی تھی جب سے اس قصے کہانیاں سنتی آ رہی تھی۔ وہ اسی گاؤں میں رہتی تھی، لیکن اب میری عمر 17 سال ہو گئی تھی۔ یہ عورت شاید 30-35 سال کی ہوگی۔ ایک دن میں نے اسے دور سے دیکھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا کہ شاید سارا گاؤں اس کی خوبصورتی سے جلتا ہے، کیونکہ اس گاؤں میں اس جیسی خوبصورت اور کوئی بھی نہیں تھی۔ ایسے لوگ تو شہروں میں بھی نہیں پائے جاتے جو دن رات اپنے اوپر پیسہ خرچ کر کے اپنے حسن میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور وہ اس گاؤں کے تنگ ماحول خرچ کر کے اپنے حسن میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور وہ اس گاؤں کے تنگ ماحول اور اتنی ساری نفرت کے اندر رہ کر بھی اتنی خوبصورت ہو سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنا نور کیوں تھا؟ لوگ کہتے تھے یہ صحیح کردار کی مالک نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کے ہاتھ میں مختلف بچے بھی دیکھے تھے، جبکہ یہ تو شادی شدہ نہیں تھی۔ اس کا نام نہ جانے کیا تھا، لیکن لوگ اسے مختلف ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ کوئی اس کو کہتا کہ منحوس ہے، تو کوئی کہتا تھا کلموہی ہے، کوئی کہتا جنم جلی ہے۔ سننے میں آیا کہ شاید اس کا نام سکینہ تھا۔ انسان کی فطرت ہے، جس چیز کے بارے میں اس کو روک دیا جاتا ہے وہ اسی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے بے تاب رہتا ہے۔ میری فطرت بھی ایسی ہی تھی۔ میں اس عورت کی کہانی جاننا چاہتی تھی۔ یہ اس گاؤں میں بنے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، جو اس کا اپنا گھر نہیں تھا، لیکن سنا تھا کہ اس گھر میں کسی آصف کا سایہ تھا، اسی لیے وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، پر وہی رہتی تھی۔ اس گھر سے تو لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ اس کا اپنا مالک بھی وہاں تھا۔ ویسے بھی اس گھر کو کس نے خریدنا تھا؟ وہاں پر سامان بھی پڑا ہوا تھا، لیکن کسی چور میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں جا کر سامان چوری کر لیتا۔ اکثر گاؤں میں یہ عورت نظر آتی رہتی تھی۔ جب بھی نظر آتی تو اس کے بارے میں پرتجسس ہو جاتی تھی۔ پھر ایک دن گاؤں میں یہ خبر پھیلنے لگی کہ وہ گاؤں کی جوان لڑکیوں کو کوئی کاغذ پکڑا رہی ہے، اور یہ ایک کاغذ نہیں بلکہ 3-4 کاغذوں پر مشتمل ایک لمبی سی تحریر ہے، جس کو ان لڑکیوں تک کسی طرح پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے جن کی عنقریب ہی شادی ہونے والی ہے۔ یہ بات بڑی عجیب تھی۔ ہمارے گاؤں میں تو ویسے ہی عجیب و غریب قسم کے رسم و رواج پر عمل کیا جاتا تھا۔ لوگوں میں اتنی عقل نہیں تھی۔ میں بھی زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن پڑھنے لکھنے سے شعور نہیں آتا، یہ تو تجربے اور حالات کو دیکھنے سے آتا ہے۔ مجھے کم سے کم اتنا تو پتہ تھا کہ اس عورت کے بارے میں اتنی باتیں کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری سچ نہیں ہو سکتی۔ جانے وہ کاغذ پر لکھ کر کیا بانٹ رہی تھی، اور وہ بھی صرف ان لڑکیوں کے لیے جن کی شادی ہونے والی تھی۔ میری ایک دوست بھی تھی جس کی شادی 2 ہفتے بعد تھی۔ میں نے کہا کیا تمہیں بھی وہ کاغذ ملا ہے؟ اس نے کہا میں تو گھر سے باہر نہیں نکلتی، اب اگر مجھے کوئی مجبوری ہوئی تو میں تب بھی نہیں نکلوں گی۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا اگر تمہیں وہ کاغذ ملے تو مجھے بتانا، میں دیکھنا چاہتی ہوں اس پر کیا لکھا ہوگا۔ میری دوست نے کہا اس طرح کی باتیں اپنے دماغ سے نکال دو، جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کاغذ پر کوئی اچھی چیز نہیں لکھی ہوگی۔ امی کہہ رہی تھیں کہ وہ اس کے اوپر کوئی الٹی سیدھی باتیں لکھ کر گاؤں کی لڑکیوں کو اپنے جیسا بنانا چاہتی ہے، تو ظاہر ہے اس میں کوئی الٹے سیدھے مشورے لکھے ہوں گے۔ جس لڑکی کو کاغذ ملا اس نے تو اسے جلا دیا۔ میں تو باہر جانے والی نہیں تھی۔ میں نے کہا تم کتنی ڈرپوک ہو، وہ کاغذ ہے، کوئی تعویذ نہیں۔ کہنے لگی نہیں، لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ تعویذ بھی ہو سکتا ہے، یہ سارا گاؤں اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ تعویذ بھی ہو سکتا ہے، یہ سارا گاؤں اس سے نفرت کرتا ہے، بدلے میں وہ بھی گاؤں سے محبت نہیں کرتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے ہمارا گھر برباد کرنے کے لیے ہم پر جادو کر رہی ہو۔ اوپر سے وہ اس گھر میں رہتی ہے جہاں گھر میں سایہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی آصف سے دوستی کر لی ہو، اور آصف سے دوستی کر کے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ میں نے کہا تم بھی کتنی بے وقوف ہو، اگر کسی نے تم پر جادو کروانا ہے تو وہ کیا تمہارے سامنے ہی تم پر جادو کرنا شروع کر دے گا؟ اس نے کہا ایسا ہی کرنا ہوتا تو وہ تم لوگوں کو کاغذ ہاتھ میں نہیں پکڑاتی۔ اس گاؤں کے لوگوں کو عقل بانٹنے کا مطلب تھا اپنی عقل نکال کر کوڑے میں پھینک دینا، کیونکہ یہ لوگ کوئی بات سمجھتے نہیں تھے۔ لوگ کہتے تھے انہوں نے اس کی گود میں بچہ دیکھا تھا جس کو وہ اٹھائے پھر رہی تھی، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ بچہ اس کے پاس نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے اس کے پاس کوئی اور بچہ بھی دیکھا،
لیکن وہ بھی کچھ عرصے کے بعد اس کی گود میں نہیں تھا۔ کہتے تھے کہ یہ ناجائز تعلقات قائم کر کے بچے پیدا کر لیتی ہے۔ مطلب اس سکینہ نام کی عورت کے بارے میں آپ کو گاؤں میں سننے کے لیے کوئی اچھی بات مل ہی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن میرے گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میری ماں نے کہا اگلے سال کے پہلے مہینے میں تو نے 18 سال کا ہو جانا ہے، اسی لیے ہم تیری شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آج کل کوئی رشتہ تلاش کر رہے ہیں، تو پہلے بتا رہی ہوں تاکہ اپنا دماغ بنا لے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس گاؤں میں جب لڑکی 18 سال کی ہو جاتی تھی تو اس کی شادی کروا دی جاتی تھی۔ 18 سال سے پہلے کی شادی بھی کروائی جاتی تھی، لیکن لڑکی 18 سال کی ہو گئی مطلب اس کی شادی ہی ہوگی۔ اگر نہیں ہوگی تو سارا گاؤں اس کے خلاف باتیں کرے گا۔ اگر زیادہ ہی دیر کر دی تو بہت سارے لوگوں کو لے کر گھر بھی آ جائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، شادی کیوں نہیں کرتے ہو۔ ان کا کہنا تھا عورت کی شادی وقت پر نہ کی جائے تو وہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ سکینہ کی شادی دیر سے کروائی گئی تھی، اسی لیے وہ ان راستوں پر لگ گئی، اور اب وہ شادی شدہ نہیں، اسی لیے الٹے سیدھے کام کرتی ہے۔ یہ تو میری ماں تھی جس نے مجھے بتا دیا کہ وہ میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کر رہی ہے، تو میں دماغی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لوں، ورنہ یہاں پر تو لڑکیاں صبح گھر کے کام کر رہی ہوتی تھیں، شام کو کہا جاتا کہ یہ لو جوڑا لال اور تیار ہو جاؤ، تمہاری آج شادی ہے۔ خیر میرے پاس بولنے کا حق تو تھا، لیکن بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا، اسی لیے میں نے بھی اس موضوع پر دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ جو سب کے ساتھ ہوتا رہا میرے ساتھ بھی وہی ہونا تھا۔ پھر میں احتجاج کر کے اپنا وقت کیوں برباد کرتی، اپنے ماں باپ کی آنکھوں سے بھی گر جاتی۔ وہ کہتے پتہ نہیں یہ کس پر چلی گئی ہے کہ ساری بات میری پڑھائی پر آ جاتی۔ ایک دن میں اپنی دوست کے گھر جا رہی تھی، جب راستے میں بارش آ گئی اور میں ایک چھپڑی کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ یہاں پر پہلے کسی عورت نے تندور بنا رکھا تھا، اس نے یہ نازک سی چھت بنائی ہوئی تھی۔ میں وہیں پر کھڑی تھی جب سکینہ وہاں آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی بارش سے بچنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، ہلکا سا مسکرائی، میں بھی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ میری مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کوئی فکر میں زبردستی مسکراتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اگر کسی نے مجھے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے دیکھ لیا تو بہت باتیں بن جائیں گی، پر اتنی تیز بارش میں کہاں جا سکتی تھی۔ پھر سوچا بارش ہے تو کیا ہوا، زیادہ سے زیادہ بخار ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ وہاں سے جانے لگی کہ مٹی کی وجہ سے میرا پاؤں پھسلنے لگا۔ سکینہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بسم اللہ، ٹھیک تو ہو؟ اللہ نے بچا لیا۔ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں واپس اس چھت کے نیچے آ گئی۔ میں نے کہا شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے مجھے دیکھا، میرے کپڑوں پر جو تھوڑے زمین پر لگ گئے تھے اس کے اوپر سے مٹی صاف کرنے لگی۔ کہا کہ بیٹا اللہ خیر کرے، کچھ دیر یہیں کھڑی رہو، کچھ نہیں ہوتا، بارش رک جائے گی تو چلی جانا۔ میں نے کہا شکریہ آپ کا، آپ نے میری مدد کے بارے میں جانتی تو ہوگی۔ میں نے کہا جی آپ کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اس نے کہا ہاں، مشہور ہونا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے، ہر کوئی دل میں یہی چاہتا ہے کہ وہ مشہور ہو جائے۔ کچھ لوگ کسی اچھے حوالے سے مشہور ہونا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ کسی برے حوالے سے، لیکن سبھی مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ اور دیکھو میں کتنی زیادہ مشہور ہوں، لیکن صرف برے حوالے سے ہی۔ کہتے ہیں نا کہ ذکر تو ہوتا ہے لیکن ذکر خیر نہیں ہوتا۔ اپنی بات کر کے وہ خود ہی ہنسنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کا نور تھا، اس کی مسکراہٹ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے میری مدد کی، وہ بولتے ہوئے بار بار اللہ کا نام لیتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ برا کام کرتا ہے، برائی کی دلدل میں گر جاتا ہے، تو اس کو یہ توفیق ہی نہیں ملتی کہ اس کی زبان پر اللہ کا نام آ جائے۔ لیکن اس عورت کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا جیسے اس کی زبان پر صرف اللہ کا نام ہی نہیں، اس پر اللہ کا خاص کرم تھا۔ مجھے اس کے پاس کھڑے ہو کر بالکل بھی برا نہیں لگ رہا تھا، عجیب نہیں لگ رہا تھا۔ میں ڈر بھی رہی تھی تو صرف گاؤں والوں کی وجہ سے۔ میں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے، آس پاس تو کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ آج کل ایک کاغذ بانٹتی پھر رہی ہیں، برا نہ منائیں تو پوچھ سکتی ہوں اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس نے کہا تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ میں نے کہا ہاں یہی سمجھنے، مجھے امی نے ایک ہفتے پہلے بتایا تھا کہ میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کر رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر تمہیں بھی وہ کاغذ ضرور دوں گی، لیکن ابھی میرے پاس نہیں ہے، بعد میں دے دوں گی۔ اس نے کہا تمہیں عجیب نہیں لگتا اپنی زبان سے مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہوئے، جبکہ لوگ مجھے دیکھتے ہی سائے سے دور بھاگ جاتے ہیں؟ میں نے کہا اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، بس میں آپ کو دیکھتی ہوں تو میرے دل میں ہزاروں سوال اٹھنے لگتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟
آپ کی شادی ہوئی، آپ کا شوہر کہاں ہے، گاؤں والوں نے آپ کی گود میں بچے دیکھے تھے، وہ بچے کس کے تھے؟ اس نے کہا یہاں کھڑے ہو کے میں تمہیں سب کچھ نہیں بتا سکتی، پر کسی دن ضرور بتاؤں گی۔ بارش رک جائے تو جاؤ، جہاں بھی جاری تھی، اور میں بھی چلتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں اسے یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے اچھا لگا، لیکن پھر سوچا سارا گاؤں جس سے دھتکارتا ہے، میرا یہ جملہ اسے مذاق لگے گا، اسے لگے گا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، یا پھر ڈر کے مارے بول رہی ہوں یا جھوٹ بول رہی ہوں۔ اسی لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ مجھے اللہ حافظ بول کر وہاں سے چلی گئی۔ گھر گئی تو میرے رشتے کی بات پکی ہو چکی تھی اور تاریخ بھی۔ مجھے پتہ تھا اب یہ دن بھی اسی طرح گزر جائیں گے، میری شادی ہو جائے گی، بس میری شادی کروا رہے ہیں، مجھ پر ہزاروں ذمہ داریاں آ جائیں گی جن کو سنبھالنے کے میں قابل بھی نہیں۔ پتہ نہیں کون لوگ ہوں، کیسے ہوں۔ میری ماں نے پہلے ایک بہن کی شادی کی تھی، وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ وہ تو اس گاؤں میں 3 سال تک آتی تھی، اور جب بھی آتی تھی اس کی گود میں تھا۔ بچوں نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتی تھی، اس کا سارا حسن خراب ہو گیا تھا، بچوں کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ وہ پہلے والی بہن لگتی ہی نہیں تھی۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ اپنا خیال رکھو گی تو ان کا خیال رکھنے کے قابل ہوگی، لیکن اس کے پاس اپنا خیال رکھنے کا بھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس گاؤں کی عورتوں سے زیادہ گاؤں کے مرد جاہل تھے، اسی لیے مجھے یہ پتہ تھا کہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ شادی کا مطلب یہی ہے کہ میری زندگی میں جو تھوڑی بہت خوشی تھی وہ میں اپنی مرضی سے کسی دوست کے گھر چلی جاتی، اب وہاں بھی نہیں جا پاؤں گی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ جب مجھے وہ خط مل گیا، پہلے مجھے لگا شاید مجھے نہیں ملے گا، کیونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ تک پہنچے گا، لیکن میں حیران رہ گئی جب وہ کاغذ میرے کمرے میں موجود تھا۔ میرے کمرے کے باہر کھڑکی تھی جو گلی میں کھلتی تھی، شاید وہیں سے کسی نے اندر پھینک دیا تھا، کیونکہ اس کھڑکی کے آگے پڑا ہوا تھا۔ میں خوش بھی ہو رہی تھی کیونکہ تجسس کو تکمیل ملنے والی تھی، اور گھبرا بھی رہی تھی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ ابھی تک جتنی بھی لڑکیوں کو یہ خط ملا انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا، کسی نے اٹھایا ہی نہیں، تو کسی کے ماں باپ نے دیکھ کر پھاڑ دیا، کسی نے اس کو جلتے چولہے میں ڈال دیا۔ میں نے دروازہ بند کر لیا، خط کو لے کر اپنے بستر میں بیٹھ گئی۔ ویسے یہ صبح کا وقت تھا اور میری ماں بھی اس وقت اٹھتی نہیں تھیں، بابا تو صبح ہی کام پر چلے جاتے۔ اگر امی اندر آ بھی جاتیں تو میں کہہ دیتی کہ کپڑے بدل رہی تھی، پر پھر بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا یہ 3-4 کاغذ تھے جس کے اوپر ایک تحریر لکھی تھی۔ لکھائی اسی عورت کی لگ رہی تھی کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اس کا مطلب یہ کہ وہ پڑھی لکھی تھی۔ میں بیٹھ کر تحریر پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میں پڑھ رہی تھی حیران ہو رہی تھی، اس میں اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی تھیں جو واقعی میں لڑکیوں کو نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن وہ جاننا ضروری بھی تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ کسی نے اپنی بیٹیوں کو سب کچھ پڑھنے کیوں نہیں دیا، کیونکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ عورت ہماری بیٹیوں کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ جیسے جیسے میں پڑھ رہی تھی میں مزید حیران ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے یہ تحریر پڑھ لی تھی، اس کو سنبھال کر ایک طرف رکھ دیا۔ پورا دن میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ مجھے گھر سے باہر جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، لیکن مجھے جانا ضروری تھا۔ اس کے بعد میں نے موقع دیکھ لیا، میں گھر سے باہر چلی گئی۔ میں نے اپنی ماں کو کہا دوست کے گھر جا رہی ہوں، اور دوست کو جا کر کہا اگر امی ادھر آئے تو کہنا وہ بازار چلی گئی، یا کہہ دینا کسی اور دوست کے گھر چلی گئی، تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ اس نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا بعد میں بتاؤں گی۔ میں اس گھر کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ عورت رہتی تھی۔ مجھے بھی اس گھر سے ڈر لگتا تھا، میرا اندر جانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچ گئی میں نے دستک بھی نہیں دی۔ میں نے دروازے کے اوپر دور سے پتھر مارا۔ میں گھر کے پاس بھی جانا نہیں چاہتی تھی، اندر ہی تھی، دروازہ بند کر کے جانے لگی۔ پھر جب اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی، میں درخت کے پیچھے کھڑی تھی، اس نے مجھے پہچان لیا، مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے نام میں سر ہلایا، وہ مسکرا دی۔ اس کے بعد اس نے کہا وہ آ رہی ہے۔ وہ میرے پاس آئی، ہم لوگ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ اس نے سلام کیا، جواب دیا۔ وہ بالکل ایسی تھی جیسے اگر میری کوئی بڑی بہن ہوتی تو شاید ایسی ہی ہوتی، اسی عمر کی اور اسی طرح کی باتیں کرتی۔ کہنے لگی لگتا ہے تم کو کاغذ مل گیا تھا۔ میں نے کہا جی مل گیا، پڑھ لیا۔ اب میں جانتی ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں لکھا تھا، آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ کرنے کا کسی کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن میں پھر بھی یہ سب کر رہی ہوں
کیونکہ نہیں چاہتی کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ دوسروں کے ساتھ ہو۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ کیا ہوا، مجھے بتائیں، آپ کی کہانی سننا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں، تم اتنی دور سے آئی ہو۔ اور میں بھی ہنس پڑی۔ میں نے کہا مجھے تو بھوتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کیا تم کچھ کھانا چاہو گی؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ کہنے لگی کہ فکر نہیں کرو، حرام کے پیسوں کی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے واقعی میں کچھ نہیں کھایا، آپ جلدی جلدی مجھے کہانی سنا دیں کیونکہ مجھے یہاں سے واپس بھی جانا ہے۔ اس نے کہا میں بھی اسی گاؤں میں رہتی تھی جو ابھی اس گاؤں کے حالات ہیں آج سے 15 سال پہلے اس سے بھی زیادہ برے تھے۔ مجھے ایک دن یہ بتایا گیا کہ تمہاری شادی ہے۔ مجھے لڑکی کی تصویر نہیں دکھائی گئی، نہ اس کے بارے میں بتایا گیا، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتہ تھا۔ میں پڑھی لکھی تھی اس لیے جانتی تھی کہ یہ سب میرا حق ہے، لیکن مجھے میرا حق نہیں دیا۔ پھر بھی خاموش ہو گئی، سوچا کہ شاید میری قسمت اچھی ہوگی۔ میری شادی کی بات سے لے کر میری شادی ہونے تک میرے ساتھ ہر ناانصافی ہوئی جو ایک عورت کے ساتھ کی جا سکتی تھی۔ یہ بات عجیب تھی کہ ناانصافی ہوئی جو ایک عورت کے ساتھ کی جا سکتی تھی۔ یہ بات عجیب تھی کہ ہمارے رب نے ہمیں انصاف تو دے دیا، لیکن ہمارے معاشرے کے مرد اور ان کے ساتھ ملی ہوئی وہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کے ان حقوق کو نہیں دیتیں۔ انہوں نے ہمارے حقوق بھی ضبط کر لیے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن یہ سب کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو سب کے ساتھ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر سب کے ساتھ ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ پھر بھی ایسی ناانصافی ہونے لگی، بالکل ہی برداشت سے باہر تھی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ نہایت غلط رویہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے اپنے گھر والوں کے آگے پھینک دیا، جو میرے ساتھ جو مرضی کریں، عورتوں کے آگے وہ مجھ سے کام کروائیں۔ میں بیمار ہوں، چاہے کسی تکلیف میں ہوں، مجھے ان کی ہر بات ماننی ہے۔ گھر کے کاموں سے لے کر ان کے ذاتی کام بھی میں نے ہی کرنے ہوتے تھے، اور پھر مجھے گھر کے لوگوں کے آگے پھینک دیا گیا۔ اس بات کا مطلب سمجھ رہی تھی۔ میں حیران تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ یہ سب بھی ہوتا رہا۔ جب میں تھک گئی، میں نے احتجاج کرنا شروع کیا تو مجھے کہا گیا میرا تو کوئی حق نہیں، نہ میرا کوئی اپنا میرا ساتھ دے گا، نہ اس ملک کا معاشرہ، نہ ملک کا قانون، اور نہ ملک کی شریعت۔ جب تک واپس آئی میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میں اکیلے رہنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے میرے خلاف بدنامی لگانا شروع کر دی۔ ایک دن ایک شخص میرے گھر میں میری عزت پر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ میں اس سے بچ گئی، لیکن ایسا لگا سارے گاؤں نے میری عزت پر حملہ کر دیا، کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ وہ میری عزت خراب کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ میں نے اسے خود بلایا تھا۔ میں بدنام ہوتی گئی اور بات بہت آگے نکل گئی۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اور جا بھی سکتی تھی۔ میں نے سوچا جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ باقیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کسی اور سکینہ کی زندگی برباد نہیں ہونی چاہیے، اس لیے میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ اس کاغذ میں جو لکھا ہے تم نے پڑھ لیا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں میں نے پڑھ لیا۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ سب نے بچے بھی دیکھے ہیں، وہ نومولود بچے تھے۔ وہ بچے آپ نے کہاں سے لیے؟ عورت نے کہا یہ بات اگر گاؤں والوں میں پھیل گئی نا تو یہاں کی بہت سی عورتیں میرے سے بھی زیادہ بدنام ہو جائیں گی۔ وہ بچے دو الگ عورتوں کے تھے جنہوں نے بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے ان کو پیدا کیا اور میرے حوالے کر دیا۔ میں ان کو ٹھکانے لگا دوں، کہتی تھی کہ تم تو پہلے ہی بدنام ہو، ہمیں بدنام ہونے سے بچا لو۔ میں نے کہا پھر آپ نے ان بچوں کا کیا کیا؟ اس نے کہا میں انہیں شہر لے گئی، ایسے لوگوں کو دیا جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ میں نے بچوں کی قیمت نہیں لی، لیکن ان لوگوں نے میرا کچھ ماہانہ خرچہ لگایا ہوا ہے جو مجھے مل جاتا ہے اور میرا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ میں اس گاؤں کی لڑکیوں کو تعلیم دینا چاہتی ہوں، پہلے بھی یہی کرنا چاہتی تھی، لیکن اتنی بدنام ہو گئی کہ میرے پاس کوئی بھی اپنی بیٹیاں تعلیم کے لیے تو نہیں بھیجے گا۔ اس لیے جس لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اس کے سارے معاشرتی، قانونی اور شرعی حقوق کے کاغذ پر لکھ کر اس تک پہنچا دیتی ہوں کہ شاید اس کا دماغ تھوڑا سا کھل جائے تو اسے ان باتوں کے بارے میں پتہ چل جائے۔ کبھی ان میں سے کوئی ایک بات شاید اس کے کام آ جائے اور اس کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے۔ کسی عورت کو یہ نہ کہنا کہ تمہارا حق مہر شرعی رکھا جائے جو کہ 32 روپے 8 آنے بنتا ہے، اور وہ اس بات پر خاموش ہو جاتی ہے، یعنی اس کا شوہر اسے کبھی 32 روپے دے کر فارغ کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس زمانے کے 32 روپے آج کے لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ عورت کو یہ سمجھانا کہ تمہاری ہی ڈیوٹی ہے، تم اپنے شوہر کے خاندان کے سب لوگوں کا خیال رکھو، وہ تم سے اپنی جائز ناجائز خواہشیں پوری کرواتے رہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ اسلام میں صرف پسند کی شادی ہی کا کانسیپٹ ہے،
عورت کو اس کے حقوق نہ سمجھانا اس کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے، اسی لیے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن میرا مقام بہت غلط ہو گیا۔ اگر یہی سب میں کہیں اور جا کر کروں تو شاید میری اس بات کو سمجھا جائے، لیکن مرہم تو وہاں لگایا جاتا ہے جہاں پر زخم ہو، یہ نہیں کہ ایسی جگہ مرہم لگا دیں جہاں زخم نہیں۔ یہ گاؤں جہالت میں ڈوبا ہوا ہے میری بچی، اس لیے اس گاؤں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس واقعے کو سن کر حیران رہ گئی۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسی کوئی بات نہیں ملی تھی جس کے بارے میں پہلے سے جانتی ہوں۔ اس کا مطلب میرے ساتھ بھی وہی سب ہونے والا تھا۔ اگر میں وہ خط نہیں پڑھتی تو شاید میں اس طرح کی جھوٹی رسموں کی بھینٹ چڑھ جاتی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا میں کوشش کروں گی، جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں ان ساری باتوں کو پھیلانے میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ لیکن آپ سب کچھ ثابت کر سکتی تھیں، پھر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس کا کہنا تھا کہ میں ثابت نہیں کر سکتی۔ شاید کچھ لوگ میری بات بھی مان جاتے، لیکن اکیلی عورت کو سبھی غلط سمجھتے ہیں۔ میری شادی ہو گئی، میں بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن جس سے میری شادی ہوئی وہ میرے سے بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا اور شہر میں کام کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر احساس اور شعور تھا۔ میں نے یہ سب کچھ بتایا تو اس نے کہا بالکل ان ساری باتوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں، ہمیں تو یہ سب کچھ پڑھ کر نہیں کرو، تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ میری شادی ہو گئی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ اس کے ساتھ اسے ناانصافی کی عادت نہیں تھی۔ اس نے مجھے سارے حقوق دیے، انہوں نے ایک الگ پورشن بھی دیا، کہا کہ اس میں کوئی بری بات نہیں، زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ کافی عرصے بعد اپنے گاؤں آئی، اس عورت کو تلاش کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے پتہ چلا وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اپنے گھر میں اپنی ہی کسی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ گاؤں والے اتنے سنگ دل ہیں کہ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا چاہتے تھے، لیکن پھر ایک شخص نے ہمت کی، یعنی وہ گھر سارے معاملات دیکھیں اور قبر بھی اسی گھر کے اندر بنا دی گئی، اس کا مقبرہ بن گیا۔ میں سوچنے لگی اس کی نیت بھی اچھی تھی، سوچ بھی اچھی، لیکن کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اب میں نے سوچ لیا کہ میں یہ کام کروں گی، ان ساری باتوں کو ایک کتاب کی صورت میں لکھ کر لڑکیوں تک پہنچاؤں گی۔ میرے لیے سب کچھ مشکل تھا، لیکن جیسے اس نے کہیں نہ کہیں سے شروعات کی تھی، اسی طرح اس سلسلے کو کہیں نہ کہیں سے جاری رکھنا بھی ضروری تھا۔ اس نے کہیں نہ کہیں سے شروعات کی تھی، اسی طرح اس سلسلے کو کہیں نہ کہیں سے جاری رکھنا بھی ضروری تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ایسا کروں گی، اور اب میں شاید ایسا کر رہی ہوں۔ میرا شوہر بھی میری مدد کرتا ہے کیونکہ میں شادی شدہ ہوں، میرے ساتھ ایک مرد کھڑا ہے، اس لیے لوگ میرے بارے میں بری باتیں نہیں کرتے۔ جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے، جس نے نہیں پڑھنا ہوتا وہ اس کتاب کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ راستہ مشکل ہے، لیکن آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔